السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في محاضر الكرام. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia. واليوم نبغى الضيافة يا باسطين الموائد. Hari ini kita ingin mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. من كان موصول يهلي يبغى صلة ثم عائد. Barang siapa yang ingin mendapatkan sambungan daripada anak cucunya Nabi Muhammad. نصلي ونسلم على حبيبنا محمد. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkanlah salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. نورك الساري Cahayamu yang mengalir, ومددك الجاري bantuanmu yang terus mengalir. واجمعني به في كل أطواري Kumpulkan kami semuanya selalu bersama وعلى Rasulullah آله وصحبه يا نور dan kepada segenap keluarga serta sahabatnya wahai cahaya, الذي استمد الصالحون نورهم من نوره yang mana semua kaum salihin mengambil cahayanya dari cahaya Rasulullah, وسرهم من سره rahasianya dari rahasia Rasulullah, وعلومهم من علومه ilmu mereka dari ilmu Rasulullah. كما سمعنا في كلام السيد رضي الله جزاه الله خير من كلام حبيبنا علي بن محمد الحبشي في صيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Sayyid Mustafa yang dibacakan salawatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, semuanya itu mengambil cahayanya, keberkahannya, ilmunya para kaum salihin, para aulia dari sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولولاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان هناك صالحون. Kalau bukan adanya Rasulullah maka tidak ada orang saleh di dunia ini. وكيف يكون صالح غير متصل بسيد الصالحين؟ Bagaimana bisa jadi orang saleh kalau tidak nyambung kepada Nabi Muhammad? كيف يكون ولي غير محب لسيد الأنبياء والمرسلين؟ Dek remas setia wali montak cinta dek kanjeng Nabi Muhammad. الحمد لله على وجود العلماء فينا. Alhamdulillah neng kampung kau leben panjenengan ki parengin sareng Allah para ulama beli-belina Allah. الحمد لله على وجود الصلحاء فينا. Alhamdulillah ki parengin orang-orang bagus kenengan kau leben panjenengan. الحمد لله على وجود آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينا. Alhamdulillah ki benyak nak potona keluarga Nabi Muhammad neng kenengan kau leben panjenengan. اجتمعتم في هذه الحولية المباركة Hari ini kita memperingati haul yang penuh berkah. لهذا الحبيب المبارك. Al-haulnya Al-Habib Hasan bin Idrus yang diberkahi oleh Allah. هذا الحبيب حسن بن عيدروس بن علوي الذي جاء داعيا إلى الله معلما إلى هذه البلاد. Beliau Habib Hasan datang Rabu untuk ngajarin maenga orang ke Allah, ngatraki orang madepak manusia supaya kenal ke Allah. ترك موطنه موطن أهله. Nikelakin kampungah compoan ben kotana serta negarana. ترك أقاربه وأصحابه. Nikelakin tantretana ben keluargana. وخرج إلى بلد لا يعرفها. Beliau datang ke Kenengan, ke kampung, ke kota, ke tisah, sekebenyaan tak kenal ke beliau. يحمل نور جده محمد Nyambi cahayana Nabi Muhammad embana. لينشره في الأمة. Tero cahayana kanjeng Nabi ini kayak sebarakin nang umat kak dinto. وكان انتقاله في هذا المكان Ben etakdir ben Allah, beliau depak ben nengeneng etisa kak dinto. بذلوا أرواحهم Ngorbanakin rona. ولم يكن عندهم المواصلات متوفرة مثل ما هي عندنا اليوم. Ben ejaman beliau sobung kendaraan, sobung transportasi pada namangkin. نحن الواحد منا يخرج من حضرموت يصل ثاني يوم قد موجود في إندونيسيا. Mon semangkin saat ini kalau orang mau datang dari negeri Hadramut tempat beliau dalam waktu seareh depak naik pesawat. ويشعر بالتعب. Semakin mereka pun ngerasa berat, susah, kaso. فلك أن تتصور كيف كانوا هؤلاء يقطعون هذه المسافة كلها. Pas dek remaja mana beliau lambek, tak ada pesawat, tak ada apa-apa, mak bersada pak dek kenangan kak dinto. يتحملون المشاق والتعب. Kaso, susah, abid, berat beliau, tapi beliau sabar untuk depak kak dinto. كانوا يشعرون بالسعادة.
Dan mereka merasa senang, bahagia, sosa, mereka kaso, mereka senang. لأنهم في مقصد عظيم. Karena mereka membawa tujuan yang mulia. فكان هذا التعب الذي يأتيهم لا يشعرهم بملل ولا بضيق ولا بحرج. Kasona perjalanan, capeknya, susahnya jauh nah seteja elang tak rasa akin malah seneng beliau kadito. بل هو تعب الراحة. Bahkan kasona beliau kadito kebungaan beliau. قال وفاتني من خيار الناس كم رجل. Sebagaimana di dalam syair disebutkan banyak kita kehilangan orang-orang mulia. ما فارق الذكرى طول العمر والكتباء. Seka di umurnya semuanya selalu adzikir ke Allah, selalu ibadah ben ajar serta menyebarkan agama Allah. بكاء ليلته. Kalau datang waktu malam mereka selalu menangis. سجاد خلوته. Meneng ketibi banyak sujud ke Allah. من خوف مالكه يستعذب التعب. Derita koan ke pangeran Gusti Allah, lebur kesosa, lebur untuk berpayah-payah ibadah kepada Allah. يشعر حلاوة في التعب. Ebekto ibadah abajang kadinto ngerasaakin kenikmatan. لأنه تعب من أجل الله. Karena kesosaan kadinto untuk Allah. ما هو من أجل الدنيا. Beninya retunya. ولا جاءوا إلى هذه البلد من أجل الدنيا. Benda tengdek kenengan kadinto dek kota kadinto bukan untuk mencari kekayaan. ومن أكبر الأخطاء التاريخية. Dan di antara sejarah yang banyak sekali terjadi kekeliruan, الذي يقول أن هؤلاء العلماء الذين جاءوا إلى شرق آسيا جاءوا تجار. لم يأتوا تجار أبدا بل جاءوا معلمين داعين إلى الله. di antara kesalahan sejarah yang terbesar yang mengatakan para ulama-ulama yang datang itu dahulu, ini disebutkan dalam sejarah-sejarah Belanda ya, itu mereka dikatakan pedagang, mereka itu mencari dunia. Ini salah. لكن اشتغلوا بالتجارة من أجل أن لا يتكفف الناس وأن يستفيدوا من التجارة في نشر الخير والدخول بين الناس والمجتمع. Tujuan utama mereka dakwah, ngajak orang mengenal orang ke Allah, tetapi mereka bekerja supaya tidak minta-minta, malah tak ngemes ke orang, totopen, tapi tujuan utama nah ngajak orang ke Allah Subhanahu wa لماذا taala. في ذلك الوقت يخرجون للتجارة إلى شرق آسيا وعندهم في ذاك الوقت التجارة في حضرموت كانت منتعشة وكانت كبيرة. Apa mana beliau Habib Hasan, bon selain para ulama, mak banyak keluar ke Indonesia, ben Asia kak dintoh, padahal di zaman itu perniagaan, perdagangan, kak disak juga rame. سيذهبون إلى بلد قريب للتجارة. Bekal nyari kenengan, umpama najat nyari untuk perdagangan, untuk bisnis, nyari kenengan sebisa oleh ontong banyak. هل يعقل واحد يسافر بأمواله ويأتي للتجارة إلى أبعد بلاد في العالم؟ Apa masuk akal orang ajalan len bulanan antar ke kenengan ke kampung negara, saya tak kau ningin, tak ada orang kenal. Mereka masuk akal untuk nyari keuntungan, nyari kekayaan, padahal beliau membawa hartanya juga datang. ويطلع البحر شهرين في السفينة. Oneng 2 bulan naik kapal dari kampung beliau untuk depak negeri ما kita. توجد تجارة قريب منه في البلدان القريبة. Ada pasar kenengan semak-semak dari negara namun perak nyari لكن kekayaan. ما جاءوا تجار. Mereka datang bukan untuk berniaga, جاءوا معلمين. datang untuk mengajarkan orang. جاءوا داعين إلى الله. Mereka sebagai dai ngajak orang kepada Allah. أين تجارتهم؟ Mana sekarang perdagangan atau أي kekayaan mereka? مصدر من مصادر التاريخ ذكر نوع تجارتهم؟ Coba sebutkan orang-orang Katibib Hasan, kamma pabrikah, kamma kekayaanna. ذكروا بالعلم. Mereka itu semuanya untuk ilmu. عرفوا بالتربية. Mereka dikenal karena pendidikannya dan ilmunya. خرجوا رجال. Mereka keluar itu sebagai seorang perkasa. ولا زالت أنوارهم باقية إلى اليوم. Karena itu cahayanya dikenang, namanya sebut sampai mangkin. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang seperti beliau Habib Hasan. ورزقنا ربي محبتهم. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kecintaan kepada beliau. ورزقنا ربي الأدب معهم. Mudah-mudahan kita diberi adab bisa menghormati mereka. الأدب حلية لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن شاء. Tapi
cinta serta menghormati para ulama aulia ini tidak diberikan kepada sembarang orang kecuali kalangan khusus yang diinginkan oleh Allah. ومن فقد حلة الأدب انطلقت لسانه بالذم على الأولياء والعلماء والصالحين. Siapa yang tidak diberi adab, tata krama, hormat kepada kekasih Allah, para wali-walinya Allah, apa yang terjadi seperti sekarang kita lihat, lisannya lancang, mereka menghina, memprovokasi, mengadu domba, bahkan mencaci maki para wali-walinya Allah. أما صاحب الأدب فإنه متأدب مع كل من قال لا إله إلا الله. Adapun orang Islam yang punya adab tata krama, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kaum muslimin biasa pun dia pasti akan hormati dia. فكيف مع الخصوص منهم من علماء وصالحين؟ Lalu bagaimana dengan kalangan khusus seperti para ulama kaum salihin? هذا حال المتأدب. Inilah keadaan orang yang diberi adab oleh Allah. هذا الحبيب حسن نموذج من نماذج الذين خرجوا بأرواحهم للدعوة إلى الله. Habib Hasan salah satu dari ribuan manusia, ribuan ulama solihin yang mereka itu mengorbankan jiwa raganya, keluar berdakwah, pindah meninggalkan kampungnya untuk mengajarkan manusia. وأمثاله كثير. Dan yang seperti beliau sangat banyak من lagi. آل بيت النبي محمد. Kebanyakan dari keluarganya Nabi ومن Muhammad. أحباب آل بيت النبي محمد. Bahkan dari pencinta-pencinta Nabi ومن Muhammad. علماء أمة النبي محمد. Dari para ulama kalangan umat Nabi Muhammad. خرجوا يدعون إلى الله. Mereka keluar mengajak manusia kepada Allah. حملوا أرواحهم في أكفهم. Mereka itu nyawanya murah ditaruh di tangannya. ماذا فعلنا نحن؟ Lalu pertanyaan dek kau هل leben سلكنا panjenengan. طريقهم؟ Napa kau leben panjenengan sudah berjalan di هل jalan مشينا mereka? على منهجهم؟ Apakah kita sudah jalan di jalan mereka? لم نقدم شيء من أجل الدين. Kau leben panjenengan kita berkorban napa-napa kebaik agama. نستحي أمثال هؤلاء الرجال. Todus Nabi melihat orang seperti beliau, apa seelakoni kau leben ضحوا panjenengan. بأرواحهم. Mereka mengorbankan rohnya, قدموا كل ما يملكونه. mengorbankan semua yang mereka miliki. ونحن ماذا بدلنا؟ Kuleben panjenengan, apa yang kita ماذا korbankan? قدمنا؟ Apa yang sudah kita ماذا perbuat? فعلنا؟ Apa yang kita lakukan? untuk يمكن agama? نحن أسأنا. Bahkan mungkin kita ini banyak yang merendahkan agama. وما معنى إلا قلة الأدب. Kita ini gak punya apa-apa, cuman punya adab yang kurang sopan. بدل أن نسلك مسالك هؤلاء الرجال الذين نفعوا هذه البلدان. Mestinya kita mengikuti, mencontoh sedikit demi sedikit, tapi kita sekarang berbalik, justru kita yang merongrong dan merusak agama Islam. خالفنا منهجهم. Kita telah lewat di jalan bukan jalan mereka. وخالفنا طريقهم. Kita meninggalkan thariqah mereka. بماذا نتبجح؟ Lalu apa yang kita banggakan? ما الذي عندنا؟ Punya apa kita ini? ليس هناك وجه للمقارنة. Kita ini tidak sama, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. نقارن أنفسنا بمن؟ Kita mau ukur diri kita ini dengan siapa? فضلا عن أن نترفع على أمثال هؤلاء والعياذ بالله. Naudzubillah, apalagi kita merasa diri lebih baik dari mereka para wali dan orang-orang saleh. لكن هذا قد وعد به النبي محمد. Tetapi yang banyak sekarang ini, yang heboh ribut, banyak orang lancang kurang ajar kepada walinya Allah, sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. رسول الله صادق. Rasulullah jujur dan رسول mengatakan. الله صادق. Rasulullah jujur. ولا بد أن يحصل ما قال. Dan pasti terjadi yang diucapkan oleh قال Rasulullah. لا تقوم الساعة حتى يلعن أواخر هذه الأمة أوائلها. Tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti orang di akhir zaman akan mencaci orang-orang yang sebelumnya. Para wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah dihina, dicaci maki dan direndahkan. هذه علامة من علامات القيامة. Ini tanda-tandanya hari kiamat. خبر عنها النبي محمد. Sudah dikabarkan dulu oleh Nabi Muhammad. أثر من آثار الفتن. Ini adalah fitnah yang terjadi. لا تقوم الساعة حتى يلعن أواخر هذه الأمة أوائلها ويستنقصوا من قدرهم ويتكلموا فيهم ويسبوهم ويذموهم. هذه من علامات الساعة. Tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, umat yang ada di akhir zaman akan mencaci maki, akan menghina, akan merendahkan dan membuat bermacam-macam fitnah kepada umat Islam yang لكن terdahulu. اعلموا Tapi ketahuilah hadirin, كل فتنة توجد في الوجود لله فيها حكمة. setiap fitnah yang terjadi
itu ada hikmah di ما baliknya. هي الحكمة؟ Apa itu hikmahnya sekarang? ليميز الله الخبيث من الطيب. Untuk Allah menampakkan semakin temoh siapa sih ongku cinta, siapa sih munafik, si atopeng temoh makin di Allah buka, oh ini kelompok pencinta sejati, ini kelompok munafik. يظهر الصادق من الكاذب. Akan tampak orang yang jujur dan akan tampak هذا في pembohong-pembohong. كل زمان، Di setiap zaman seperti في itu. كل فتنة ظهرت. Di setiap fitnah yang terjadi hikmahnya itu. بعد انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم Setelah Nabi Muhammad wafat, ظهرت فتن كثيرة. terjadi fitnah macam-macam. ظهرت فتنة سيدنا الإمام الحسين Terjadi fitnahnya seperti cucunya Rasulullah Imam Hussein, الذي خرج عنه أعداء الدين yang mana beliau diperangi oleh musuh-musuhnya Islam. من جماعة يزيد بن معاوية ومن على شاكلته، Seperti kelompoknya Yazid bin Muawiyah dan kelompok mereka. وأرادوا قتل الحسين Mereka ingin membunuh cucu Rasulullah Imam Hussein. ابن بنت النبي Ini Imam Hussein, putranya Siti Fatimah, putrinya Nabi, الذي كان يحمله على يديه رسول الله، yang sering digendong oleh Rasulullah, الذي كان يقبله رسول الله، yang sering dicium oleh Rasulullah, الذي كان يقول حسين مني وأنا من حسين، yang Nabi bersabda Hussein itu dariku dan aku dari Hussein. يكفي الحسين فخرا لو قال حسين مني. Cukup sebuah kebanggaan kalau Nabi mengatakan Hussein itu dariku, itu sudah cukup. لكنه زاد الحسين فخرا وقال أنا من حسين. Tetapi ditambah lagi oleh Nabi Muhammad sebuah kebanggaan, aku dari Hussein, katanya أحب Rasulullah. الله من أحب حسينا. Akan dicintai Allah orang yang mencintai Sayyidina Hussein. رموا بهذا القول خلف أظهرهم Tetapi semua ucapan Rasulullah ini dibuang. وخرجوا لقتل الحسين. Siapa? Mereka datang untuk membunuh Sayyidina Hussein. وللأسف خرج معهم كثير من الإمعات الذين عقولهم كما يقولون في ركبهم. Dan yang keluar membunuh Imam Hussein ini orang-orang yang mereka itu ngaku Islam, tetapi pemikirannya telah diracun, telah dirusak. Mereka ngaku umat Nabi lalu bunuh cucunya Nabi. هل تصدقون أن من الذين يقاتلون سيدنا الحسين يعرفون من هو؟ Apakah kalian percaya bahwasanya yang bunuh Sayyidina Hussein ini tahu kalau ini Hussein cucunya Nabi? ربما تتعجبون لو ذكرت لكم هذه المعلومة. Kalau saya sebutkan, kalian akan merasa takjub dan heran. كانوا إذا أقيمت الصلاة لا يريدون أن يصلوا إلا خلف الحسين. Kalau dikomandangkan adzan lalu Sayyidina Hussein, Imam Hussein ini sholat, sebagian mereka ini yang akan bunuh Imam Hussein sholat berjadi makmum di belakangnya Imam Hussein. كيف هذا؟ Gimana ini? هم يقاتلونه Mereka ini mau berperang, إذا أقيمت الصلاة tapi kalau sudah dikomandangkan waktunya sholat, قالوا لا نصلي إلا خلف الحسين. kami mau sholat di belakangnya Sayyidina Hussein. اذهب أنت يا ابن مرجانة ما نريد نصلي وراء الحسين. Dikatakan, pergi kamu wahai Ibnu Muljan yang bunuh Imam Hussein ini. وإذا انتهى من الصلاة Tetapi selesai dari sholatnya, أخذوا السيوف يقتلوه. mereka mengambil pedangnya ikut dengan kelompok yang mau membunuh Sayyidina Hussein. عجيب هذا عجيب. Lihat keanehan ini. إيش من عقول هذه؟ Pemikiran seperti apa ini? تعرفون أنه إمام؟ Kalian tahu kalau Sayyidina Hussein ini imam kalian? نعم نعرف أنه إمام. Ya, kami tahu dia imam kami. تعرفون أنه ابن بنت رسول الله؟ Kalian tahu ini cucunya Rasulullah? نعم نعرف. Ya, kami tahu ini cucunya تعرفون Rasulullah. أن مقامه عند الله عظيم؟ Kamu tahu ini orang tinggi pangkatnya di sisi Allah? نعم نعرف. Ya, kami tahu. لماذا dia. تريدون قتله؟ Lalu kenapa kalian mau membunuhnya? هذا فاسد. Kata orang ini, dia ini salah, orang yang enggak benar. كيف هذا؟ Bagaimana ini? أسود وأبيض؟ Putih dengan hitam sama? يا أسود يا أبيض. Tidak sama tentunya. كيف هذه العقول؟ Bagaimana pemikiran seperti ini? لن تستطيعوا أن تحللوها Tetapi kalian tidak bisa untuk mendapatkan solusi. إلا أنها عقول أضلها باريها. Ini orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah yang punya pemikiran seperti ini. يعرفون أنه إمام عظيم ومع ذلك يقاتلونه. Mereka tahu ini cucunya Nabi, mulia, tinggi pangkatnya di sisi Allah, tetapi tetap dibunuhnya. لأنهم إمعاءات. Kenapa? Mereka telah tersesat. ولهذا لما لقي سيدنا الحسين الفرزدق وهو راجع من العراق، Karena itu ketika Imam Hussein di tengah jalan jumpa dengan Farazdak waktu pulang dari Irak, قال له يا فرزدق كيف وجدت الناس؟
Ditanya oleh Imam Hussein, wahai Farazdak, bagaimana kamu menjumpai kaum muslimin? ركز مع هذه العبارة العجيبة. Coba renungkan apa yang akan disampaikan ini, ibarat yang indah ini. قال وجدت قلوبهم معك وسيوفهم عليك. Kata Farazdak, aku menjumpai hati mereka. Ya, mereka orang Islam, hatinya senang kepadamu, tapi pedangnya siap untuk membunuhmu. لا يستوي الأمران. Bagaimana ini bisa dua perkara ini? قلوبهم معك. Hati mereka sama kamu, يحبونك. cinta kamu, يعرفون قدرك. tahu keagunganmu, لكن يريدون قتلك. tetapi mereka ingin membunuhmu. كيف هذا يا جماعة؟ كيف يستقيم هذا؟ Gimana ini? Kok bisa ini seperti ini? Kok bisa? هذه عقول بعض البشر. Inilah pemikiran akal sebagian manusia. والسبب Sebabnya tahu, غرض في النفس. sebenarnya mereka itu terpengaruh oleh hawa nafsu, مرادات دنيا. keinginan dunia, بحث عن مقامات. mencari makom, popularitas dan حب sebagainya. الظهور والشهرة. Ingin popularitas dan dikenal هذه orang. تجعل الإنسان يميل عن الحق. Ini yang membuat manusia sekarang jauh dari kebenaran. وخرج سيدنا الحسين Imam Hussein keluar يحمي دين جده محمد، untuk melindungi agama kakeknya Rasulullah, حامل لسيفه، membawa pedang, لا يضرب إلا من أجل الله. dan dia tidak membunuh kecuali untuk Allah. خرج معه آل بيته، Bersama keluarganya beliau keluar. خرج معه أصحاب النبي محمد Bersama sahabat-sahabat Nabi yang juga keluar bersamanya. الذين دافعوا عن الحسين بدمائهم. Yang banyak mengorbankan dan membela Imam Hussein dengan darahnya. اجتمع سيدنا الحسين بهم في الليل Suatu malam Imam Hussein kumpulkan ini pengikutnya. بعد أن عرف أن أهل العراق قد خانوه، قد كتبوا له أن يأتي لينصروه، ثم عرف أنهم يريدون أن يغدروا به. Setelah Imam Hussein tahu kalau beliau dikhianati, beliau ditulis, dikasih surat, suruh datang ke Irak, katanya banyak yang akan mendukung beliau, tetapi beliau dikhianati oleh surat itu. قال لهم Berkata Imam Hussein kepada pengikutnya, إن القوم يريدوني mereka itu cuma ingin saya yang dicari, وليس لهم حاجة فيكم، dan kalian ini nggak ada keperluan untuk mereka. فلا تعرضوا أنفسكم للتهلكة. Karena itu jangan kalian membuat diri kalian celaka. لم أخرجكم معي للقتال، Saya tidak ingin kalian keluar bersamaku untuk berperang. خرجنا للسلم، Kita keluar ini untuk menjaga agama, ولكن القوم خانوا العهد، tetapi mereka berkhianat kepada kita. وهذا سبيل جده محمد. Padahal ini orang-orang sahabat-sahabatnya Rasulullah, kakeknya لما Sayyidina. خرج في غزوة بدر Ketika keluar di perang Badr, ما خرج للقتال، mereka keluar bukan untuk perang waktu لما Badr. علم أن الأمر فيه قتال حدث أصحابه. Ketika waktu itu akan terjadi peperangan, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, قال لهم الحسين من أراد منكم الرجوع فليرجع فدونكم الليل فإن الليل ساتر لن يراكم أحد فارجعوا إلى المدينة. Maka Imam Hussein mengatakan kepada kelompoknya, yang ingin pulang silahkan pulang, supaya kalian tidak terbunuh, selamat, ini malam nggak ada orang tahu, dan supaya kalian nggak binasa. اتركوني مع أهل بيتي. Tinggalkan saya dan keluarga saya. رجل شجاع Beliau memberani صاحب رحمة. dan juga punya rahmat kasih sayang. قالوا له Maka pengikut-pengikutnya itu berkata يا ابن kepadanya, بنت رسول الله wahai putra dari putri Rasulullah, تريدنا نرجع إلى المدينة ونترككم هنا ثم نقول لأهل المدينة تركنا أولاد النبي يذبحون. mereka mengatakan yang setia ini, wahai Hussein, kamu ingin kami pulang ke Madinah, lalu orang mengatakan kami meninggalkan engkau, dibunuh di sini, dibantai, dan kami pulang ke Madinah? لا والله لا يصل إليكم وفينا عرق ينبض. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan pulang. Tidak ada orang yang bisa mencelakakanmu selama kami masih hidup. لا يصل إلينا حتى تمر حوافر خيولهم على أجسادنا. Tidak ada yang dapat menyentuhmu wahai Hussein sebelum mereka berperang melewati jasad-jasad kami. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Orang-orang yang jujur di dalam perjanjiannya kepada فرح Allah. سيدنا الحسين منهم. Maka bahagia Sayyidina Hussein kepada خرجوا إلى mereka. المعركة Keluar ke medan peperangan. فإذا بأصحاب النبي يأتون إلى سيدنا الحسين. Tiba-tiba sahabat-sahabat Nabi ini datang kepada Sayyidina Hussein. يا ابن بنت رسول الله ما الذي يجري من أولادكم؟ Ditanya, wahai putra dari putri Rasulullah, apa yang telah terjadi kepada kalian? قال ماذا حصل؟
Apa yang terjadi kata Imam Husain? قال إن أولادكم أخذوا الصفوف الأولى في القتال. Kata sahabat-sahabat tadi, anak-anakmu wahai Imam Husain ada di depan ketika peperangan. قالوا هل رأيتموهم في مثل هذه المواقف إلا في الصفوف الأولى؟ Kata Imam Husain, bukankah itu sudah kebiasaan kami, keluarga Rasulullah, kalau untuk perjuangan beda yade kompoya Kanjeng Nabi, untuk perjuangan, untuk dakwah mereka selalu berada di depan. قالوا له يا إمام إن القوم يريدونكم فلو قتلوكم ووصلوا إلينا تركونا أحياء وإنا نستحي أن نرجع إلى نسائنا وأولادنا ونقول لهم قد خلفنا أولاد رسول الله خلفنا يذبحون. Kata sahabat-sahabat tadi, pengikut-pengikut setia Imam Husain, wahai Imam Husain, kalau kalian sudah dibunuh lalu tinggal kami akan dibiarkan oleh mereka karena mereka enggak ada urusan dengan kami. Jangan sampai seperti itu. Berikan kami kesempatan untuk ikut berperang di depan. لكن والله لن يصلوا إليكم ونحن أحياء. Mereka tetap bersumpah, tidak ada orang yang bisa menyentuhmu selama kami masih hidup. فقال سيدنا الحسين لأولاد البيت لا عليكم أن يتقدموا. Maka Imam Husain memanggil anak-anak dan keluarganya, memberikan kesempatan untuk pembela-pembelanya supaya berada di depan. خرج يقاتل. Lalu terjadilah مع peperangan أولاده. bersama anak-anaknya. علي الأكبر. Sayyidina Ali Al-Akbar. علي زين العابدين لم يخرج لأنه كان مريضا في الخيمة. Imam Ali Zainal Abidin tidak keluar waktu itu, ada di kemah karena sakit. كان صغيرا في السن. Karena beliau umurnya masih kecil. ومعه ابنه الرضيع جعفر. Dan Imam Husain juga bersama putranya yang bernama Ja'far masih bayi. ومعه أولاد أخيه الحسن. Bersama ponaan-ponaannya putra Sayyidina Hasan. وهم أولاد صغار شباب. Mereka banyak yang masih muda-muda belia. خرجوا يقاتلون يدافعون عن عمهم الحسين. Mereka semuanya keluar membela pamannya Sayyidina Husain. والقوم لا رحمة في قلوبهم. Sedangkan musuhnya tidak punya kasih sayang dan rahmat di حتى hatinya. أن أحد أولاد أخيه كان صغيرا في السن. Sampai salah satu dari ponaan Sayyidina Husain yang masih kecil, كان يقاتل فانكسر شراك نعله. ketika berperang tiba-tiba sandalnya terputus. فنزل ليصلح نعله في المعركة لأنه كان صغيرا في السن. Ketika dia mengikat tali sandalnya yang terputus karena ini masih anak kecil, فجاء شقي من الأشقياء وضربه بالسيف على رأسه. datang seorang musuh yang celaka memenggalkan pedang di lehernya anak tersebut. صاح بأعلى صوته وعماه. Maka berjerit anak muda tersebut memanggil pamannya Sayyidina Husain. كان سيدنا الحسين محاط بالأعداء. Sayyidina Husain dikelilingi oleh musuh saat itu. فالتفت وهو يرى ابن أخيه غارق بدمه. Ketika Sayyidina Husain menoleh dan melihat ponaannya sedang ditebas oleh pedang, فتخلص من القوم وهرع إلى ابن أخيه. maka Sayyidina Husain loncat untuk mendekati ponaannya itu. وجده قد فارق الحياة. Ternyata ponaannya sudah wafat. بكى سيدنا الحسين. Menangis Sayyidina Husain. قال والله إنه ليشق على عمك أن تناديه فلا يجيب. Sayyidina Husain mengatakan, wahai ponaanku, aku ini sangat berat. Kamu tadi memanggilku, aku tidak cepat datang. وكان نساء آل البيت في الخيمة. Dan para perempuan keluarga Nabi berada di dalam kemah. أخته زينب بنت علي Saudarinya Sayyidah Zainab putri Sayyidina Ali. حملت جعفر ابنه الصغير وهو رضيع. Dia sedang menggendong putranya Sayyidina Husain Ja'far. قالت إن الولد عطشان يريد ماء. Kata Zainab, anakmu ini haus, ingin air. أمامهم النهر. Di depan mereka sana ada sungai. لكن الأشقياء منعوهم الشرب. Tetapi orang-orang yang jahat tidak memberikan air kepadanya. أخذ سيدنا الحسين الولد ورفعه يستعطف القوم. من يسقي هذا الطفل شربة ماء؟ Imam Husain mengangkat anak kecilnya yang bayi tersebut yang kehausan dan memberi kabar kepada orang-orang, ini putraku haus, adakah yang mau memberikan air minum? فجاء أحد الأشقياء. Datang salah satu orang yang celaka, ورمى الطفل بسهم في رقبته. dipanah bayi tersebut dan menancap di lehernya bayi itu. طفل رضيع. Bayi masih ما kecil. ذنبه هذا الطفل؟ Apa dosanya anak kecil سال ini? الدم على وجه الحسين وهو يحمل ابنه. Darah mengucur bahkan sampai terkena kepada wajahnya Sayyidina غضب Husain. سيدنا الحسين. Maka marahlah Sayyidina Husain. قال للرجل أظمأك الله أظمأك الله أظمأك الله. Sayyidina Husain mendoakan orang yang memanah anaknya tersebut, semoga Allah hauskan engkau, semoga Allah hauskan engkau, diulang 3 kali. فصاح
الشقي من حينه اسقوني ماء اسقوني يشعر بالعطش وذهب إلى النهر يشرب ولا يرتوي حتى انفجرت بطنه ومات. Orang yang didoakan oleh Imam Husain tadi tiba-tiba kehausan yang begitu parah. Minta air, sampai dia datang ke sungai. Minum, tapi kehausannya tetap haus sampai perutnya penuh dengan air, bahkan pecah perutnya karena kehausan dari banyaknya minum air. قتل جميع من كان في المعركة إلا سيدنا الحسين. Setelah terbunuh semuanya pengikut tentaranya Imam Husain kecuali beliau. هذا الذي كان يحبه رسول الله. Ini orang yang paling dicintai Rasulullah. هذا الشجاع. Ini sang pemberani. هذا الرجل. Ini seorang laki-laki perkasa. بقي حامل سيفه يقاتل. Dia sekarang bawa pedang sendirian. لوحده. Sendirian. والقوم محيطون به. Dan dikelilingi oleh musuhnya yang begitu banyak. قام سيدنا علي زين العابدين. Putranya yang sakit Ali Zainal Abidin bangun. يقول لعمته زينب. Berkata kepada pamannya Sayyidah Zainab, ناوليني السيف والعصا. ambilkan pedang untukku wahai paman. ماذا تفعل؟ Untuk apa kata Sayyidah Zainab? قال السيف أدافع به عن أبي والعصا أتكئ به لأنه مريض ما يقدر يمشي. Beliau sedang pegang tongkat karena sakit, gak kuat jalan, tapi minta pedang untuk ikut membela ayahnya perang. أخذ السيف وخرج. Diambil pedangnya dan beliau keluar walaupun sakit. يريد أن ينصر أباه. Ingin menolong ayahnya. كيف يرى أباه يقتل أمام عينيه. Bagaimana melihat ayahnya sekarang dikeroyok akan dibunuh, tentunya tidak tenang. برز علي زين العابدين من الخيمة. Ketika keluar Sayyidina Ali Zainal Abidin dari kemah, فرآه الحسين. dilihat oleh Sayyidina Husain. قال سيدنا الحسين يا زينب ردي علي. Berkata Sayyidina Husain kepada saudarinya Zainab, wahai Zainab, kembalikan putraku Ali Zainal Abidin. لا نريد أن ينقطع نسلنا من الأرض. Kami tidak ingin supaya anak keturunan saya terputus dari di muka bumi. فردته زينب وهو يبكي. Maka diambil, dipegang oleh Sayyidah Zainab, ditarik ke belakang kemah dalam keadaan Sayyidina Zainal Abidin menangis. يا إمام يا حسين. Wahai Imam Husain, لن ينقطع نسلك من الأرض. tidak akan terputus anak keturunanmu di muka bumi ini. وإن حاول من حاول لن ينقطع نسلك من الأرض. Walaupun banyak orang akan membunuh dan akan mencelakakan anak cucumu, tidak akan terputus keturunanmu di muka bumi وهو ini. باقي حتى يتحقق وعد النبي محمد. Akan terus ada di muka bumi ini sampai janjinya Nabi Muhammad itu akan terwujud. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kalian dua pusaka peninggalan yang mereka tidak akan terpisah selamanya. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Yang pertama Kitabullah Al-Quran, warisannya Rasulullah. Yang kedua anak إن keturunan اللطيف Rasulullah. الخبير قد أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui telah mengabarkan kepada Nabi bahwa dua ini, Al-Quran dan anak cucunya yang mengamalkan Al-Quran, tetap akan ada di muka bumi ini, tidak akan berpisah selamanya. وقدم الحسين روحه Imam Husain mengorbankan rohnya, وقطع رأسه. terpenggal lehernya. الذين قتلوا الحسين أين هم الآن؟ Yang bunuh Imam Husain, yang menggal kepalanya, ada di mana sekarang? هل نقصت قيمة الحسين عليه رضوان الله؟ Apakah Al-Imam Husain sekarang nilainya, kemuliaannya berkurang? إلى اليوم نقول عنه الإمام الحسين رضي الله عنه. Sampai saat ini banyak orang yang menyebut-nyebut dan bahkan mengucapkan namanya Imam Husain radhiyallahu anhu. وحد يذكر من قاتليه؟ Apakah ada yang mengenang, menyebut nama pembunuh Imam Husain? ربي فانفعنا ببركتهم. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya cucunya Nabi. وهدنا الحسنى بحرمتهم. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah يا رب Subhanahu wa taala. وأمتنا في طريقتهم. Mudah-mudahan kita dimatikan di يا jalan رب mereka. وأمتنا في طريقتهم. Dimatikan di thariqah mereka. يا رب وأمتنا في طريقتهم. Dimatikan di thariqah mereka. ومعافاة من الفتن. Dan diselamatkan dari يا bermacam-macam رب fitnah. ارزقنا كمال الأدب. Mudah-mudahan kita diberi adab oleh Allah. يا رب اجعل قلوبنا متصلة بك وبنبيك محمد. Mudah-mudahan hati kita selalu
selalu tersambung kepada Nabi Muhammad. وعلي درجات حبيبنا حسن بن عيدروس Mudah-mudahan yang hadir dapat berkahnya Habib Hasan bin Idrus. واجعله في أعلى عليين Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau مع جده محمد الأمين bersama kakeknya Nabi Muhammad. واجمعنا به في أعلى فراديس الجنان. Yang hadir semoga kumpul lagi di surga yang paling tinggi nanti. بارك في الحاضرين أجمعين. Semua yang hadir semoga diberi berkah oleh بارك في Allah. حبايبنا هؤلاء وأطل أعمارهم في خير Semoga Allah وعافية. berikan berkah para habaib yang hadir. واحفظ آل بيت النبي محمد. Semoga Allah jaga anak keturunan Nabi Muhammad. واحفظ أحباب آل بيت النبي محمد. Semoga Allah jaga pencinta keluarga Nabi Muhammad. واحفظ الصالحين والعلماء في أمة النبي محمد. Semoga Allah menjaga kaum salihin umatnya Nabi Muhammad. وارزقنا الأدب مع كل واحد منهم. Dan semoga Allah karuniakan kita bisa beradab kepada mereka. يا رب واجعلنا ننظر إلى أهل لا إله إلا الله بالتعظيم. Ya Allah, berikan kami bisa menghormati setiap orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. يا رب صن ألسنتنا من الخوض في الباطل. Ya Allah, jangan sampai lisan kami ini mencaci maki, menghina, merendahkan orang dan ikut mengucapkan kebatilan. يا رب صن ألسنتنا من أن نخوض في عرض أحد من أهل لا إله إلا الله. Ya Allah, jangan sampai lisan kami, anak-anak kami menghina, mencaci maki orang-orang soleh kekasih-Mu. أو أن نسيء الظن بأحد من أهل لا إله إلا الله. Atau bersangka buruk kepada seseorang kaum muslimin. يا رب ثبتنا على الحق والهدى. Ya Allah, kokohkan kami di dalam kebenaran. يا رب اقبضنا على خير ملتي. Ya Allah, matikan kami di dalam agama Islam. يا رب اجعلنا صالحين مصلحين Jadikan kami orang-orang saleh, ya Allah, متبعين للنبي الأمين. mengikuti Nabi Muhammad. أصلحنا وأصلح أهلنا وبيوتنا. Perbaiki keadaan kami, keluarga dan anak kami. أصلح أولادنا وأهل بيوتنا يا الله. Perbaiki semua keadaan orang-orang di rumah kami. يا رب اسلك بنا مسلك النبي محمد. Ya Allah, kuatkan kami berjalan di jalannya Nabi Muhammad. ومسلك آل بيت النبي محمد. Di jalannya keluarganya Nabi Muhammad. ومسلك أصحاب النبي محمد. Jalannya para sahabatnya Nabi Muhammad. ومسلك أحباب النبي محمد. Jalannya kekasih Nabi Muhammad. يا رب لا تخرجنا عن هذا النهج السوي. Ya Allah, jangan sampai keluar dari jalan yang lurus ini. يا رب اعصمنا من الفتن Ya Allah, lindungi kami dari ما fitnah ظهر منها وما بطن. yang zahir dan yang batin. اجعلنا في السلامة يا الله. Jadikan kami kelompok yang اجعلنا selamat. في السلامة يا الله. Kelompok yang selamat, ya اجعلنا Allah. في السلامة يا الله. Jadi kelompok yang selamat, ya لا Allah. نخوض في بحار الفتن Jangan sampai kami terombang-ambing fitnah. ولا نقرب حتى منها Jangan sampai kami terikut dengannya. ولا يصيبنا شيء من دخانها. Dan jangan sampai kami terkena kotorannya. يا رب احفظ اندونيسيا واهلها. Ya Allah, jaga Indonesia dan seluruh يا رب احفظ penduduknya. اندونيسيا واهلها. Jaga negeri يا رب Indonesia. احفظ اندونيسيا واهلها. Jaga Indonesia dan يا رب penduduknya. ارفع الفتن عن اهل اندونيسيا. Ya Allah, hilangkan يا fitnah-fitnah. رب ارفع البلاء عن اهل اندونيسيا. Angkat bala musibah, يا ya رب من Allah. اراد بهذه البلاد كيدا فاجعل كيده في نحره. Ya Allah, yang menginginkan kejelekan untuk bangsa Indonesia, semoga niat jeleknya kembali kepada dirinya وسلم sendiri. المسلمين فيها. Selamatkan kaum muslimin, ya Allah. هيئ لهم امرا رشدا. Dan selamatkan semuanya, ya Allah. يا رب اجعلها بلدا آمنا رخيا. Jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang damai. يا رب أدم الأمن في أندونيسيا. Ya Allah, terus langgengkan kedamaian negeri ini. وأدم الخير ومجالس الخير. Kebaikan-kebaikan, majlis-majlis semoga terus dimakmurkan dan terus واحفظ dijaga. الحبايب والعلماء والصالحين. Semoga Allah jaga para habaib, para ulama dan orang-orang saleh. واحفظ كل أهل لا إله إلا الله. Dan setiap kaum muslimin Allah jaga mereka. آمين يا الله. آمين يا الله. يا الله. آمين يا آمين يا الله. الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو يا حبايب طولنا عليكم. Qabul insyaallah.